یہ کہانی ایک قدیم گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ ہمیشہ رات کو چاندنی راتوں میں باہر جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ ان راتوں میں کچھ غیر معمولی ہوتا ہے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ ایک جناتی روح ہر چاندنی رات میں گاؤں کے قریب کے درختوں میں چھپتی ہے اور وہ ہر کسی کو اپنے جال میں پھانس لیتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا علی آیا جو شہر سے تھا۔ علی نے سنا کہ گاؤں کے لوگ چاندنی راتوں میں باہر جانے سے خوفزدہ ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو محض افسانہ سمجھتا تھا۔ ایک رات علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کہانی کا حقیقت جانے گا اور اس نے چاندنی رات میں پہاڑوں کی طرف جانا شروع کیا۔ جب وہ ایک درخت کے نیچے ہوا پہنچا، اچانک اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی ظاہر ہوئی۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لڑکی نے علی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ آئے کیونکہ اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ علی نے اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں گاؤں سے دور ایک قدیم مندر کی طرف بڑھ گئے۔ علی ہو گئے کہ قدموں میں ایک طرح کا سکون تھا، لیکن اس کی نظریں لڑکی کے پیچھے چمک رہی تھیں جیسے وہ ایک سحر کا شکار ہو گیا ہو۔ اچانک مندر کے قریب پہنچتے ہی لڑکی غائب ہو گئی۔ علی کی نظریں وہم میں پڑ چکی تھیں اور اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے مندر سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جیسے کسی کی چیخیں آ رہی ہوں۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر ایک خالی حجرے کی طرف گئی جہاں ایک شیطانی شکل تھی۔ وہ شکل اس سے آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی اور اس کی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ علی کی آنکھوں میں خوف اور دہشت تھی۔ اچانک ایک اور شکل سامنے آئی اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ شکل جن کی تھی اور علی کو اپنی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں اس کا عکس دکھایا گیا تھا۔ اس رات کے بعد علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ علی کو وہ جناتی روح لے گئی تھی اور اس کی جگہ اب وہاں اسی جناتی لڑکی کی روح آ گئی ہے۔ گاؤں میں ہر چاندنی رات میں کوئی نہ کوئی غمگین آواز سنائی دیتی ہے اور اس رات جب بھی کوئی ان درختوں کے قریب جاتا ہے وہ علی کی آنکھوں کے خوف کو محسوس کرتا ہے۔